بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ اور ہم ایک ایسی کہانی سننے جا رہے ہیں جو صرف تاریخ کا ورق نہیں بلکہ قرآن کا زندہ سبق ہے۔ یہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جس کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، شان و شوکت تھا مگر ایمان نہ تھا۔ یہ ایک نبی کی دعوت کی کہانی ہے جس نے اپنی پوری قوم کو سمجھایا، بلایا اور بار بار سمجھایا مگر لوگ نہ مانے۔ اور پھر آیا اللہ کا عذاب جو ان کی شان و شوکت کو خاک میں ملا گیا۔ یہ داستان ہے حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی۔ ایک ایسی داستان جو سننے والے کے دل کو ہلا دے، آنکھوں کو نم کر دے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ اگر ہم نے بھی غرور کیا، اگر ہم نے بھی اللہ کو بھلایا تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ آئیے اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی تھے۔ آپ کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے ملتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم عرب کے علاقے احقاف، یمن اور عمان کے درمیان میں آباد تھی۔ یہ لوگ قد آور، مضبوط جسم والے اور شاندار معمار تھے۔ قوم عاد دنیا کی طاقتور ترین قوموں میں سے تھی۔ ان کی عمارتیں اونچی اونچے ستونوں پر کھڑی ہوتی، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے سورۃ فجر میں علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا۔ یہ لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے، کھجوروں کے باغات اگاتے اور اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے۔ ان کی زندگی عیش و آرام میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر آہستہ آہستہ ان کے دل غرور سے بھر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے طاقتور کون ہے؟ ہماری سلطنت کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ آپ نے نہایت نرمی اور محبت سے فرمایا، سورۃ ہود میں ہے آیت نمبر 50، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ سے توبہ کرو، اس کی طرف پلٹو، وہ تمہیں برکتیں دے گا، بارش برسائے گا، تمہاری طاقت اور عزت میں اضافہ کرے گا۔ مگر قوم نے کہا کہ اے ہود، تم بھی تو ہم جیسے انسان ہو، ہم کیوں تمہاری بات مانیں؟ ہمارے باپ دادا کے طریقے زیادہ سچے ہیں۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، کہا کہ تم ہمیں کمزور بنانا چاہتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میری دعوت کا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ قوم نے کہا کہ ہود اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ انہوں نے نبی کی بات سننے کی بجائے اپنے محلات اور اپنی فوجوں پر بھروسہ کیا۔ ان کے دلوں میں غرور نے حق کو دبایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان پر قحط نازل فرمایا، یعنی کہ ان کی زمین خشک ہو گئی، بارش رک گئی، کھیتیاں جل گئیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ سے استغفار کرو، وہ بارش برسائے گا، تمہیں طاقت دے گا، تمہیں نعمتوں سے نوازے گا۔ مگر انہوں نے کہا یہ سب اتفاق ہے، یہ کوئی عذاب نہیں۔ اس کے بعد ان پر آندھی کا طوفان آیا۔ ایک دن آسمان پر بادل چھا گئے، قوم خوشی سے جھوم اٹھی، ہاں اب بارش آئے گی۔ مگر وہ بارش نہیں تھی، وہ عذاب تھا۔ قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، کہ ہم نے ان پر نہایت
तेज आंधी भेजी कई दिनों तक। वो आंधी उनके महलात को जमीन बोस कर गई। उनके मजबूत जिस्म रेत की तरह उड़ गए। उनका गुरूर, उनकी ताकत, उनका फख्र सब खत्म हो गया। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को बचा लिया। वो एक महफूज जगह मुंतकिल हो गए, बल्कि उनको मुंतकिल कर दिया गया, और कौमे आद सफाए हस्ती से मिट गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दास्तां हमें ये सबक देती है कि गरूर तबाही है, शिर्क की सजा हिलाकत है, नबी की बात को ठुकराना अल्लाह के गजब को दावत देना है। सबर, इस्तिकामत और ईमान ही असल कामयाबी है। ऐ अल्लाह, हमें हजरत हूद अलैहिस्सलाम जैसे अंबिया की सुन्नत पर चलने वाला बना। हमें हर किस्म के गुरूर, तकब्बुर और शिर्क से महफूज फरमा। हमें अपनी इबादत गुजार और फर्मा बरदार उम्मत बना दे, और क़यामत के दिन अपने नबियों के साथ हमें खड़ा फरमा। ऐ अल्लाह, हमें हासिदों के हसद से महफूज फरमा, शैतान के शर से महफूज फरमा, बुराई करने वालों की बुराइयों से महफूज फरमा, और अल्लाह हमें अपने नबियों के जैसे उनके रास्ते पर चलने वाले नेक सालिह बेटे अता फरमा। अल्लाह हमें शुजाअत अता फरमा, बहादुरी और दलेरी अता फरमा, ताकि हम आपका पैगाम इस पूरी दुनिया में फैला सके। कौमे आद के महलात, फौजें और दौलत खत्म हो गई, मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम की सच्चाई आज भी जिंदा है। हमें हजरत हूद अलैहिस्सलाम की सच्चाई जैसी सच्चाई अता फरमा। हमें उनके जैसा सच्चा इंसान बना। आमीन सुमा आमीन। मजीद ईमान अफरोज वाक़यात के लिए हमारे चैनल पिकीज शेखपुरा को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये पैगाम सब तक पहुंचे, क्योंकि पिकीज शेखपुरा सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि ये एक इल्म शाऊर की आवाज है, जो एक लम्हे, एक वक्त के बाद हर घर में गूंजेगी। ओके।